بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خاص طور پہ امین اسلم آپ کو اور جو ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں، میں سب کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت محنت کی کہ جو پاکستان میں ہم ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی، کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے، اس کا اگلے 10 سال میں، اگلے 20 سال میں اور اگلے 50 سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو اس طرح اپنی زندگی گزارو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے اعمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر، اللہ کی جو دی ہوئی زمین ہمیں ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں اس حدیث کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا۔ ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں، اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کیا نقصان ہوگا۔ اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لاہور میں ہے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا، تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لاہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی، اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا، پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے۔ اور آج وہاں جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، وہ اتنا نقصان دہ ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پولوشن ہے اس وقت لاہور میں، کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں، اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ اور اوسط 11 سال کم ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں 70% لاہور کے درخت کاٹ دیے، تو وہ جو کانکریٹ، جو سیمنٹ کا جنگل بن گیا، اب اس کے اثرات تو آنے تھے۔ تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے لاہور میں لاہور کے اندر 50 سائٹس ہم نے علاقے ڈھونڈے، جس میں یہ جو میاواکی، یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جاپان میں نکالی گئی تھی، کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے اگتا ہے، جو کہ آج ادھر شروع کیا گیا، پہلا سائٹ ہے یہ اسلام آباد میں۔ تو 50 لاہور میں وہ سائٹس چنی ہیں جس میں جنگل 10 سال میں وہ جنگل اگ جاتا ہے جو عام طور پہ 30 سال لگتے ہیں اس کو، اور وہ آکسیجن بھی زیادہ دیتا ہے باقی جو عام جنگل سے۔ اس کی یہ خاص ٹیکنیک ہے۔ تو یہ آج پہلا ہم نے سائٹ چنی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد کتنی اور ہماری سائٹس ہیں؟ 20 سائٹس باقی اور اسلام آباد میں اسی یہ جو پلانٹیشن کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں 20 اور سائٹس پہ اس طرح کا جنگل اگایا جائے گا۔ اور میں خاص طور پہ ہمارے یہاں نوجوان، ہماری یوتھ جو سامنے کھڑی ہے، میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی، یہ جو اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس طرح کی نعمتیں بخشی ہیں۔ میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس سے سارا پاکستان پھیرا ہوا ہے۔ پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں،
اور میں نے دنیا بھی ساری دیکھی ہوئی ہے. کوئی دنیا کا شاید ایسا ملک ہے جو میں نہیں گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک وہ آدمی جو ایکسپیرینس سے کہتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ابھی تک. اب یہ وقت ہے کہ آپ کو جو یوتھ ہے پاکستان کی، جو ہمارا نوجوان ہے، وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے. ہماری حکومت آپ کے ساتھ مل کے یہ سارے پاکستان کو بالکل ایک ہرا پاکستان بنا دے گی. اس میں آپ کی اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ یہ یاد رکھیں، صرف گورنمنٹ اکیلی، گورنمنٹ تو ایک ماحول بنا سکتی ہے، گورنمنٹ فنڈنگ بھی کر سکتی ہے، لیکن اصل میں قوم اپنے مستقبل کو ٹھیک کرتی ہے. تو اس لیے ہم اسکولوں کے اندر ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایک اسپیشل کورس دے ساری کلاسز کے لیے، کہ لوگوں کو اہمیت ہو کہ یہ کتنے ضروری ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہرا کریں، کیونکہ اس کے نیگیٹو اثرات صرف پولوشن میں نہیں ہیں. جو موسم جب گرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ، یہ جو ایک چیز دنیا میں کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے، یہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو انسان نے قدر نہیں کی اللہ کی زمین کی، اس سے یہ جو اب گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز، اس سے جو دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے اور جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، جو اثرات ہیں، بدقسمتی سے ہم وہ ملک ہیں جو دنیا میں 10 ان ممالک میں سے ہیں جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. لہٰذا ہمارے لیے تو صرف یہ ایک ہابی نہیں ہے درخت اگانا، ہمارے لیے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ اب ہماری ضرورت ہے. اور اس لیے یہ پہلی ہماری حکومت ہے جس نے یہ پہلے 1 ارب درخت پختونخوا میں لگوائے، اور اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا. اس کو دنیا نے ایکنالج کیا ہے. جو اگر آج دنیا کسی بھی چیز میں پاکستان کو سب سے زیادہ اس کو ہماری جو تعریف کر رہی ہے، وہ ہماری جو 10 ارب درخت اگانے کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے. انہوں نے خود انٹرنیشنل ایجنسیز نے آ کے ہمارا جو 1 ارب درخت پختونخوا میں ہم لگائے تھے، خود انہوں نے آڈٹ کیا ہے، WWF جیسے اداروں نے. تو اس کے بعد انہوں نے اکنالج کیا کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں ہمارا جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا، تو یہ آج شروعات ہیں. میں پھر سے اپنے یوتھ پاکستان کے اسکولوں کو، کالج اسٹوڈنٹس کو، سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے پوری طرح شرکت کرنی ہے اس کے لیے. بلکہ اسکولوں کو ہم ٹارگٹ دیں گے کہ ہر اسکول کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھے کہ انہوں نے اتنے درخت لگانے ہیں. ایک اسکول نے درخت لگا کے پھر ان کو بچانا بھی ہے. اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بالکل ایک چینج کر دیں گے، ایک ہرا پاکستان بنا دیں گے. شکریہ.